لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، اور جو شخص اس حکم کی پیروی سے انکار کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے، یعنی اس کو ضرورت نہیں کہ کوئی اس کے گھر میں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے خانہ کعبہ کے اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جسے یہ بیت اللہ ہے وہ بیت المعمور ہے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کر چکتا ہے قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ اور اس کے علاوہ زمین و آسمان کی ایک ایک چیز اس کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ اگر انسانوں میں سے کوئی اس کی حمد و ثنا نہیں کرتا تو اللہ بے نیاز ہے، اسے اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی گناہ، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے کر نکلو، اور سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے۔ بس اے عقل والو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ تو اس سے کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ نمبر 1، حج کے مہینے اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ نمبر 2، حج کے دوران کوئی شہوانی فعل، لڑائی جھگڑا اور گناہ کا کام حرام ہے۔ اور نمبر 3، حج کے لیے زاد راہ یعنی راستے کا سامان، مثلا سواری کا ٹکٹ اور کھانے پینے، رہائش کے لیے ضروریات خود فراہم کرنا چاہیے، کسی سے مانگنا نہیں چاہیے، کیونکہ فریضہ اسی طرح ادا ہو سکتا ہے۔ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے پہلے 10 دن۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو مجھ سے ڈرو، یعنی ان احکامات کی پابندی کے لیے میرا احساس اپنے دل میں رکھو۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 96 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی نیت صرف اس کی رضا ہونی چاہیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ نمبر 1، حج اور عمرہ اللہ کی خاطر۔ نمبر 2، اگر انسان حج اور عمرے کی نیت سے گھر سے نکلے لیکن کسی عذر کی وجہ سے حرم تک نہ پہنچ سکے تو حج یا عمرہ کرنے والا استطاعت کے مطابق ایک اونٹ یا گائے یا بکری قربانی دے کر احرام کھول سکتا ہے۔ بیماری یا سر کی تکلیف کے باعث قربانی کے دن سے پہلے احرام اگر کسی شخص کو کھولنا پڑے تو اسے روزے رکھنا ہوں گے یا صدقہ دینا ہوگا یا قربانی دینا ہوگی۔ روزے اور صدقے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، وضاحت فرمائی کہ روزے 3 رکھے جائیں یا 6 مسکینوں کو 2 وقت کے کھانے کے برابر غلہ صدقہ کیا جائے جو تقریباً 7.5 کلو بنتا ہے، یا پھر قربانی جیسے ایک بکری۔ اسی طرح اور بات کیا معلوم ہوتی ہے کہ میقات سے باہر رہنے والے لوگ حج قران اور حج تمتع ادا کر سکتے ہیں،
لیکن میقات کے اندر رہنے والے لوگوں کو حج قران اور حج تمتع کرنا منع ہے۔ حج قران جس میں حج اور عمرہ ایک ہی احرام کے ساتھ کیے جاتے ہیں، حج تمتع اس حج میں بھی حج اور عمرہ ساتھ کیے جاتے ہیں، مگر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے اور حج کے ایام میں دوبارہ احرام پہنا جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص قربانی نہ کر سکتا ہو اسے 10 روزے رکھنے چاہیے، اور کسی شخص کی طرف سے عمرہ یا حج کی نیت سے احرام باندھ لیا جائے تو اس حج یا عمرہ کو کسی دوسرے شخص کے نام سے نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج نیت کے ساتھ ہے۔ جیسے اگر آپ اپنے لیے حج کر رہے ہیں تو اپنے لیے نیت کرنا ہوگی، اور اگر کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں جسے حج بدل کہا جاتا ہے تو اس شخص کی نیت کی جائے گی۔ ایک دفعہ نیت ہونے کے بعد وہ نیت بدلی نہیں جا سکتی۔ یہ قربانی جس کا یہاں ذکر ہے اس کو عام طور پر دم دینا کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ جیسے احرام کی خلاف ورزی پر دم دیا جاتا ہے تو وہ دراصل کیا ہے؟ قربانی دینا۔ یہ قربانی ہم اپنے ملک میں نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص وہاں پر کوئی کمی بیشی کر کے آیا ہے تو اسے حرم کی حدود میں ہی قربانی کرنا ہوگی۔ اگر وہ خود وہاں نہیں پہنچ سکتا تو کسی کے ہاتھ وہ وہاں بھجوائے گا۔ اسی طرح یہ قربانی چونکہ کفارے کی قربانی ہے جس کا ان آیات میں ذکر ہے، اس لیے اس کا سارا گوشت مساکین اور فقراء میں تقسیم کیا جائے گا، نہ خود کھایا جا سکتا ہے اور نہ کسی امیر آدمی کو ہدیہ دیا جا سکتا ہے۔ حالت احرام میں خشکی پر شکار کرنا منع ہے۔ اگر کوئی شکار کرے تو اسے شکار کیے گئے جانور کے برابر قربانی دینا ہوگی۔ سورۃ المائدہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے، یعنی انسان ہونے کے ناطے، تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے، انعام میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ تک پہنچایا جائے گا۔ جیسے پیچھے میں نے وضاحت کی کہ کفارہ کی قربانی اپنے ملک میں نہیں ہو سکتی، اسے حرم میں پہنچانا ضروری ہے، یا پھر اسی گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنا ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور جس نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ آیت ہے 95 سورۃ المائدہ کی۔ آج کل کے حالات میں عموماً ایسا اتفاق کم ہی ہوتا ہے، یہ زیادہ ان دنوں میں ہوتا تھا جب لوگ خشکی کے راستے بعض اوقات پیدل، بعض اوقات اونٹوں پر، گھوڑوں پر سواری کیا کرتے تھے، اور اس میں کئی دن اور مہینے لگ جایا کرتے تھے، بسا اوقات زیادہ راہ ختم ہو جاتا تھا۔ انسان چونکہ انسان ہے نا، بسا اوقات انسان ہونے کے ناطے اس سے ایسے کام ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھے ہیں، پھر انسان ایک گناہ کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر مہربان کون ہو سکتا ہے جو اس بوجھ سے بھی پھر انسان کو خود آزاد کرتا ہے، اور اس کے لیے پھر کچھ ایسے جرمانے، یہ کفارہ دراصل کیا ہے؟ ایک طرح سے جرمانہ ہے، پینلٹی ہے، اور اس کے ادا کرنے کے بعد، جیسے کسی بھی گناہ کے بعد انسان توبہ کے طور پر کوئی صدقہ کرتا ہے، توبہ کے نفل پڑھتا ہے، یا کوئی نیک کام کرتا ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ گناہوں کے لیے انسان کو خود ہی بتا دیا، ان کے بوجھ سے آزاد ہونے کے لیے زبانی توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ اسے کچھ ایسے کام بھی کرنے چاہیے جو مقرر کردہ ہیں، طے شدہ ہیں۔ انہی کا دراصل ان آیات میں ذکر کیا جا رہا ہے، اس آیت میں بھی اور گزشتہ آیت میں بھی۔ پچھلی آیت کیا بتاتی ہے کہ معذوری کے احکام کیا ہیں؟ جب انسان کو ایسی مجبوری ہو جائے، یعنی یہ دیکھیں نا، معذور کے احکام ہے نا، نیت کی حج اور عمرے کی، لیکن
گھیر لیے گئے، پہنچ نہیں سکتے. اب انسان تو چاہتا ہے جانا لیکن حالات ایسے نہیں کہ پہنچ سکے. اسی طرح بال منڈوانے پڑ گئے، کیوں کہ سر میں کوئی تکلیف ہو گئی، مثلاً بہت جوئیں ہو گئی، یا یہ کہ کوئی زخم ہو گیا، یا کوئی چوٹ ایسی آ گئی کہ جس میں بال کاٹنا ضروری تھا. بس سٹیچز کے لیے بسا اوقات بال کاٹنے پڑتے ہیں، اور احرام کی حالت میں بال کٹوانا منع ہے. ایسی صورت میں کیا کیا گیا کہ اس کا کفارہ رکھ دیا گیا. اگرچہ اس کو کفارہ نہیں بولا گیا، فدیہ بولا گیا کہ فدیے کے طور پر کیا کرے، وہ صدقہ کرے، قربانی کرے اور پھر روزے رکھے. دوسری آیت جو ہے یہ دراصل کن حالات کی ہے؟ جب انسان سے کوئی ایسے کام ہو جائے، مثلاً شکار کہ جس کی ممانعت ہے لیکن انسان ہونے کے ناطے انسانی کمزوری کے تحت، تو اس صورت میں پھر وہ کفارہ دے، اور اس کفارے کی کچھ تفصیل بیان ہوئی. حالت احرام میں سمندری شکار کرنا اور اسے کھانا جائز ہے. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. سورۃ المائدہ آیت 96. تمہارے لیے سمندر کا شکار مارنا اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، جہاں تم ٹھہرو وہاں اسے کھا بھی سکتے ہو اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو. البتہ خشکی کا شکار تم پر حالت احرام میں حرام کیا گیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، اس اللہ کی جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو اس لیے کہ پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے تم کو. خشکی میں شکار ممنوع، لیکن سمندر میں مباح یا جائز، حلال. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے حالات میں فرق ہے. خشکی کے سفر میں زیادہ راہ ختم ہو جائے تو انسان کچھ اور غذائیں بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن بسا اوقات اگر سمندری سفر طویل ہو جائے اور زیادہ راہ سے مراد کیا ہے؟ ساتھ کھانے پینے کا سامان ختم ہو جائے، تو اس صورت میں سمندر کے جانور کو اگر پکڑنا اور شکار کرنا اور کھانا منع کر دیا جاتا تو خود انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی. اس سے آپ دین کی وسعت اور دین کی سہولت کا بھی اندازہ لگائیں کہ ہمارے دین میں کوئی ریجیڈیٹی نہیں ہے. ایسا دین نہیں کہ جو انسانی ضرورت اور حالات اور تقاضوں کا احساس نہ کرے. سمندر کے جانور کو اگر پکڑنا اور شکار کرنا اور کھانا منع کر دیا جاتا تو خود انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی. اس سے آپ دین کی وسعت اور دین کی سہولت کا بھی اندازہ لگائیں کہ ہمارے دین میں کوئی ریجیڈیٹی نہیں ہے. ایسا دین نہیں کہ جو انسانی ضرورت اور حالات اور تقاضوں کا احساس نہ کرے. پابندیاں اپنی جگہ، لیکن جہاں پابندی انسانی نفس کے لیے، انسانی جان کے لیے گراں ہے، اس کی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کا سبب ہے، وہاں پابندی ہٹا لی گئی. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ ہے دراصل اس آیت کا مفہوم. اور دین میں جتنی بھی پابندیاں ہم پر عائد کی گئی ہیں وہ اسی نوعیت کی ہیں جو ہم نبھا سکیں. ہمیں دین میں ایسے احکامات نہیں دیے گئے کہ جو ہماری پہنچ سے اور ہماری استطاعت سے باہر ہوں. حج فرض ہے، پسندیدہ ہے، لیکن استطاعت نہیں تو کوئی بات نہیں، معاف کر دیا گیا. یہ نہیں کہا کہ جیسے تیسے جیو یا مرو، خود کو بیچو اور پہنچو، نہیں، سہولت دے دی گئی. اسی لیے سورۃ الحج میں آپ نے وہ آیت پڑھی نا، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے مقرر کیے، اور طریقے سے مراد صرف وہ خاص مخصوص کوڈ نہیں، اس سے مراد وہ رخصتیں بھی ہیں کہ کب آپ کو کوئی کام کرنا ہے اور کب اس کے لیے آپ کو رخصت دی جاتی. حج یا عمرہ کے دوران صفا اور مروہ پہاڑیوں کا طواف یعنی سعی کرنے کا حکم ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ شریف کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے. اور جو شخص برضا و رغبت کوئی بھلا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. یاد رہے کہ زمانے جاہلیت میں صفا پر اساف اور مروہ پر نائلہ بت رکھے ہوئے تھے، لوگ ان کا طواف کرتے. تو جب مسلمان حج کرنے یعنی حالت اسلام میں حج کی باری آئی یا عمرے کی،
ان کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ کہیں یہ دور جاہلیت کی روایت تو نہیں اور اس سے ان بتوں کی تعظیم کا تو کوئی پہلو نہیں نکلتا. تو اسے واضح کر دیا گیا کہ ایسا نہیں ہے، یہ دراصل اللہ کی نشانیاں ہیں. حج ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تجارت کرنا بھی جائز ہے. یہ بھی دین کی ایک اور رخصت ہے، سہولت ہے. دین انسان کا مزاج سمجھتا ہے. ہمارے دین میں نیکی کا تصور یہ نہیں کہ انسان کو اذیت دی جائے، اس پر ناقابل برداشت بوجھ ڈالا جائے. تقویٰ اس چیز کا نام نہیں کہ انسان آرٹیفیشل یا غیر حقیقی کاموں میں پڑ جائے. دین ہمیں موسٹ پریکٹیکل انسان بناتا ہے، بیکار نہیں کرتا. دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے. یہی دین اسلام کا حسن ہے اور یہی اس کا دین فطرت ہونا ہے کہ فطرت ضرورت اور اس کے تقاضوں کو ساتھ رکھتا ہے، سامنے رکھتا ہے. پھر وقوف عرفات حج کا رکن ہے. مزدلفہ میں اللہ کو خوب یاد کرنے کا حکم ہے. مشعر الحرام کے قریب وقوف کرنا افضل ہے. ان سب باتوں کو ان آیات میں بیان کیا گیا. 198 199 سورۃ البقرہ. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم. اگر حج کے ساتھ تم لوگ اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی اگر چلتے وقت تجارت کا کچھ سامان بھی لیتے جاؤ، وہاں جا کر بیچ ڈالو یا وہاں سے کچھ ساتھ لے آؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نفسیات کو سمجھتا ہے نا، اسی نے تو ہم کو بنایا ہے. الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو باریک بین باخبر ہے، اس کو تو اندر تک کے احساسات کا پتہ ہے کہ انسان کیا چاہتا ہے. تو جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان چیزوں میں رخصتیں دی جو انسان کے فائدے کے لیے ہو سکتی. اب دیکھیں کہ حج میں کتنا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے. اگر اس موقع پر کچھ لوگ اپنے ملک، اپنے علاقے، اپنے ہاتھ کی مصنوعات، دستکاریاں یا کوئی ایسا سامان ساتھ لے چلتے ہیں جسے بیچ کر وہ اپنے لیے زیادہ راہ بھی لے سکے اور دوسرے لوگوں کو کچھ فائدہ بھی پہنچا سکے تو اس میں کوئی برائی نہیں. لیکن اس نیت سے حج کرنا کہ بزنس کراتے ہیں اور ساتھ حج ہو جائے گا، حج نمبر 2 ہو اور بزنس نمبر 1 ہو تو پھر اسی کے مطابق اجر ہوگا. لیکن اگر مطلوب اللہ کی ذات ہو، اس کی محبت میں انسان نکل رہا ہے، عبادت اور اطاعت میں، اور ساتھ انسان اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے. جیسے اب دیکھیے کہ اس سفر میں انسان کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، سو بھی رہا ہے. چونکہ وہ اللہ کے راستے میں سفر ہے اس لیے کھانا پینا سونا سب کچھ عبادت ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی تجارت ویسے بھی ایک عبادت ہے. اگر اس سفر میں کچھ تجارت بھی کر لی جائے بشرطے کہ عبادت متاثر نہ ہو. یہ نہ ہو کہ لوگ مسجد میں نماز پڑھیں اور آپ باہر بیٹھ کے چیزیں بیچ رہے ہیں. ایسی تجارت نہ ہو کہ جو عبادت سے روک دے. تو ایسی تجارت بھی پھر ایک عبادت ہو جائے گی. کون سی؟ جس میں اللہ کی عبادت پہلی ترجیح ہو. اچھا، ہمارے ہاں عموماً کیا تصور پایا جاتا ہے؟ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اچھی رائے رکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے تقویٰ کا معیار کچھ اور بنا رکھا ہے. ہم لوگوں کی نیتوں پر بھی شک کرتے ہیں کہ ہاں وہ تو گیا ہی اس نیت سے کہ کچھ اس کی تجارت چمک اٹھ. کسی کی نیت کے اوپر شک نہ کیا کریں، کیونکہ منہ کے الفاظ لکھے جاتے ہیں. اور مت بولیں. آپ نے کسی کے دل میں جھانک کر کہاں سے دیکھ لیا کہ کوئی کس نیت سے جا رہا؟ اور اگر کوئی بری نیت سے جا بھی رہا ہے تو وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. آپ اس پر کیوں تبصرے کر کے اپنے اعمال خراب کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کی نیت کی خرابی کی ساری کمپنسیشن ہماری گفتگو سے ہو جائے اور ہم سب کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں، وہ چھوٹ جائے اور ہم پکڑے جائیں. کسی کے اندر بھی منکر کو دیکھ کر حق کیا ہے کہ اسے روک لیا جائے، یہ نہیں کہ خود بیٹھ کر گھر میں تبصرے شروع کر دیے جائیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيدُوا مِنْ حَيْثُ أَفَادَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
اگر حج کے ساتھ تم لوگ اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں. پھر جب عرفات سے واپس چلو تو مشعر الحرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. پھر جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنے کا حکم ہے. ایام تشریق میں منا سے 12 ذی الحج کو واپس آنا جائز ہے، لیکن 13 کو واپس آنا افضل ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا، کہاں سے؟ منا سے، تو کوئی حرج نہیں. یعنی اگر کسی کو جلدی ہے اور جانا چاہتا ہے تو برا مت سمجھو، اس نے اپنا حج پورا کر لیا. اور جو کچھ زیادہ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں. نہ جلدی جانے والا لیٹ آنے والے کو برا بھلا کہے اور نہ رکنے والا جانے والے کو برا سمجھے، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں. اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک دن اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے. طواف یا طواف زیارہ حج کا رکن ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. سورۃ الحج آیت 27 سے 29 تک اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو، پکارو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں یعنی ایام نحر اور ایام تشریق میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں، یعنی ذبح کریں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں. پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظر پوری کریں اگر کسی نے مان رکھی ہو، اور قدیم گھر یعنی بیت اللہ کا طواف کریں.